فلم 92 کے ساتھ ایک نیا فلمی ویلاگ لے کر حاضر ہوں۔ سلام قبول کیجئے۔ اگر چینل سبسکرائب کیا ہے تو درست، بصورت دیگر ابھی کر لیجئے تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ قائم ہو سکے۔ ہمارا یہ ویلاگ پشتو فلموں کے ایک بے مثل اور باکمال ہیرو بدر منیر کے بارے میں ہے۔ اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا۔ بدر منیر کو پشتو فلموں میں وہی مقام حاصل تھا جو ایک دور میں سلطان راہی کو پنجابی فلموں میں حاصل تھا۔ دونوں نے کیریئر کے ابتدائی زمانہ میں فلموں میں ایکسٹرا اداکار کے طور پر نہایت معمولی نوعیت کے کردار ادا کیے۔ اس لحاظ سے بدر منیر اور سلطان راہی کی فلمی زندگی میں کافی مماثلت تھی۔ تاہم بدر منیر کی ایک منفرد بات یہ تھی کہ وہ صرف پشتو فلموں کا اداکار نہیں تھا، بلکہ اس نے بہت سی اردو اور پنجابی زبان میں بننے والی فلموں میں بھی مرکزی اور اہم کردار ادا کیے، جن کو فلم بینوں نے بے حد پسند کیا۔ اس طرح وہ پشتو، پنجابی اور اردو فلمیں دیکھنے والوں میں یکساں مقبول تھے۔ بدر منیر سوات کے پسماندہ علاقہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کے سال میں اختلاف ہے، کچھ 1941 اور کچھ 1943 بتاتے ہیں۔ ان کے والد سید یعقوب میاں ایک مقامی مسجد کے پیش امام تھے۔ غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے واجبی سی تعلیم حاصل کر سکے۔ جوانی کے دنوں میں ذریعہ معاش کی تلاش میں کراچی چلے آئے، جہاں روزگار کے مواقع موجود تھے۔ اس زمانے میں کراچی میں سینما تفریح کا ایک مرغوب اور مقبول ترین ذریعہ تھا۔ بدر منیر ہوٹلوں میں بیرہ گیری اور بسوں میں کنڈکٹری جیسی سخت مشقت کے بعد تفریح طبع کے لیے سینما گھروں کا رخ کرتا۔ وہ ایک دلکش شکل و صورت کا مالک پختون نوجوان تھا۔ سینما اسکرین پر مختلف فلموں میں اداکاروں کو اداکاری کرتے دیکھ کر اس کے دل میں بھی اسکرین پر آنے کی خواہش مچلنے لگی۔ اس خواہش نے بدر منیر کو ایک روز کراچی کے فلم اسٹوڈیو تک پہنچا دیا۔ کسی نہ کسی طرح وہ اداکار وحید مراد کے فلمی ادارہ فلم آرٹس میں ٹی بوائے کی نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یوں اسے وحید مراد کے قریب ہونے کا موقع مل گیا۔ وحید مراد نے فلموں میں کامیاب انٹری کے بعد فلم سازی کے لیے ایک فلمی ادارہ فلم آرٹس بنایا تھا اور ہدایت کار پرویز ملک کے ساتھ مل کر اردو فلم ہیرا اور پتھر بنانے کے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ بدر منیر نے اپنی چھپی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے کمال مہربانی کرتے ہوئے پرویز ملک کو اسے کسی نہ کسی سین میں ایکسٹرا کے طور پر شامل کرنے کی سفارش کی۔ یوں بدر منیر کا فلمی سفر شروع ہو گیا۔ اس کے بعد وہ فلم ارمان، جاگ اٹھا انسان اور جہاں تم وہاں ہم میں بھی ایکسٹرا کے طور پر دیکھے گئے۔ یہ 1967 کا ذکر ہے کہ ہدایت کار پرویز ملک اپنی ذاتی فلم دوراہ کی بیرونی عکس بندی کے لیے فلم یونٹ لے کر آزاد کشمیر گئے، جہاں انہیں دریائے نیلم پر اداکارہ دیبا کے ساتھ چند سین فلمانے تھے۔ بدر منیر بھی ہیلپر کے طور پر اس فلم یونٹ میں شامل تھے۔ ایک روز شوٹنگ کے وقت بدر منیر ریفلیکٹر پکڑے کام کر رہا تھا۔ سین کے مطابق دیبا کو بڑے بڑے پتھروں سے اٹے مقام پر دریائے نیلم پر جھولے نما پل پر بیٹھنا اور پھر اس سے نیچے اترنا تھا۔ جب جھولے سے اترنے کا سین فلمایا جا رہا تھا تو اداکارہ دیبا جھولے سے اترتے وقت اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور لڑکھڑانے لگی۔ وہ دریائے نیلم میں پڑے بڑے بڑے پتھروں پر گرنے ہی والی تھی کہ اس صورتحال کو دیکھنے والے بدر منیر نے ریفلیکٹر کو چھوڑا اور بجلی کی صورت سے دیبا کی جانب لپکا اور اسے تھام لیا۔ اس طرح دیبا ایک بڑے حادثے سے دوچار ہوتے ہوتے بچ گئی۔ عین اس موقع پر کیمرے کے پیچھے کھڑے پرویز ملک نے بدر منیر کو مخاطب کرتے ہوئے آواز لگائی، تم تو ہیرو بن گئے ہو یار۔ ان کے کہے یہ الفاظ ایک روز واقعی سچ ثابت ہوئے اور وہ پہلی پشتو فلم کے ہیرو منتخب ہوئے۔ 1968 میں بدر منیر حسن طارق کی فلم بہن بھائی میں مہمان اداکار کے طور پر آئے۔ 1969 میں ہدایت کار منور رشید نے اپنی سپر ہٹ کامیڈی فلم نئی لیلا نیا مجنوں میں کام کرنے کا موقع دیا۔
انہی دنوں کراچی میں ہدایتکار عزیز تبسم نے ایک رومانٹک کہانی پر مبنی پشتو زبان کی پہلی فلم یوسف خان شیر بانو کے نام سے بنانے کی تیاریاں شروع کیں اور فلم کے ہیرو اور ہیروئن کے کرداروں کے لیے موزوں اداکاروں کی تلاش میں لگ گئے۔ ہیروئن کے لیے انہیں پشاور سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی شمشاد مل گئی جس نے اپنا فلمی نام یاسمین خان رکھ لیا۔ عزیز تبسم نے اداکار وحید مراد سے ایک ملاقات میں ہیرو کی تلاش کا ذکر کیا تو انہوں نے فوراً بدر منیر کا نام لیتے ہوئے اسے کاسٹ کرنے کی سفارش کی۔ اس طرح بدر منیر یکدم ایک ایکسٹرا اداکار سے ہیرو بن گیا۔ اداکار نعمت سرحدی بدر منیر کا رشتہ دار تھا، اسے بھی فلموں میں کام کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اسے بھی پہلی مرتبہ اس فلم میں کاسٹ کر لیا گیا۔ اداکارہ یاسمین خان اور نعمت سرحدی کا اس فلم کے ذریعے بہترین اور یادگار آغاز تھا۔ فلم مکمل کرنے کے بعد جب 1970 میں اسے ریلیز کیا گیا تو پشتو بولنے والے فلم بیدوں نے اس کا زبردست استقبال کیا۔ فلم کو اس قدر پسند کیا گیا کہ سپر ہٹ ہو گئی۔ یوں بدر منیر اور یاسمین خان فلمی دنیا میں ایک نیا اور مقبول فلمی جوڑا بن کر ابھرا۔ یوسف خان شیر بانو کی بے مثل کامیابی کے بعد عزیز تبسم نے دوسری پشتو فلم آدم خان اور درخانائی بنانے کا اعلان کر دیا اور اس کے لیے نیک بخت ثابت ہونے والے فلمی جوڑے بدر منیر اور یاسمین خان کو اس فلم کے مرکزی کرداروں میں کاسٹ کر لیا۔ اگلے سال یہ فلم ریلیز ہوئی تو پسندیدگی کے لحاظ سے ہٹ ثابت ہوئی۔ عزیز تبسم نے اس فلم کو کراچی کے بجائے لاہور کے فلم اسٹوڈیو میں تیار کیا۔ اگرچہ بدر منیر پشتو فلموں کا ہیرو بن چکا تھا مگر فلم سازوں نے اسے اردو فلموں میں بھی نمایاں کرداروں میں کاسٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 1972 میں اس کی 3 اردو فلمیں نمائش کے لیے پیش کی گئیں جن میں ہدایتکار عارف خان کی فلم جانور میں اداکارہ چکوری کے مقابل ہیرو آئے۔ اداکار کمال کی ذاتی پروڈکشن آخری حملہ میں بدر منیر کو نمایاں اور اہم کردار دیا گیا۔ فلم ساز و ہدایتکار نذیر حسین نے بدر منیر کو یاسمین خان کے ساتھ ہیرو کے کردار میں اپنی اردو فلم جہاں برف گرتی ہے میں پیش کیا۔ ان کے علاوہ بدر منیر کو اداکارہ ثریا خان کے ساتھ پہلی مرتبہ ہیرو کے طور پر تیسری پشتو فلم علاقہ غیر میں سنیما سکرین پر پیش کیا گیا۔ اس فلم کے ہدایتکار عنایت اللہ خان تھے۔ کامیابی کے حوالے سے یہ فلم ہٹ ہوئی۔ 1973 میں بدر منیر کو ہدایتکار سلیم اختر کی پشتو فلم دا پختون تورا میں شہناز خان کے ساتھ پہلی مرتبہ ہیرو کے طور پر دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ یاسمین کے ساتھ ان کی 2 اور پشتو فلمیں چراغ الادین اور اوربل منظر عام پر آئیں۔ اوربل کے ہدایتکار ممتاز علی خان تھے۔ اس طرح بدر منیر اور ممتاز علی خان کو ایک دوسرے کی رفاقت میسر آئی جس کے نتیجہ میں آنے والے وقت میں بہترین اور یادگار فلمیں تخلیق کی گئی۔ بدر منیر ایک مصروف ترین فلمی اداکار بن گئے تھے۔ 1974 میں انہیں 3 پشتو فلموں ٹوپک زمہ قانون، دہقان اور خانہ بدوش میں آنے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ اداکار رنگیلا کی ذاتی اردو فلم صبح کا تارا میں مہمان اداکار کے طور پر جلوہ گر ہوئے۔ ابراہیم نفیس کی اردو فلم دل والے میں یاسمین خان کے ساتھ ہیرو آئے، جبکہ اداکار قوی خان کی ذاتی پنجابی فلم منجی کتھے ڈاواں کے ایک مہمان کردار میں دیکھے گئے۔ یہ ان کی پہلی پنجابی فلم تھی۔ چونکہ قوی خان کا تعلق بھی پشاور کے پختون خاندان سے تھا اس لیے وہ بدر منیر کو بطور خاص پنجابی فلم میں لے کر آئے۔ ان دنوں بدر منیر کے ذہن میں ایک فلمی کہانی کا خیال آیا جس کا تذکرہ انہوں نے ممتاز علی خان سے کیا، جن کو یہ خیال بہت پسند آیا اور انہوں نے بدر منیر کو اس وعدہ پر کہانی لکھنے کا کہا کہ وہ خود اس پر فلم بنائیں گے۔ چنانچہ بدر منیر نے دلہن ایک رات کی کے نام سے سکرپٹ تیار کیا اور ایک روز اداکارہ نمی کو لے کر ممتاز علی خان کے پاس آئے، جنہوں نے فوراً نمی کو فلم کی ہیروئن لے لیا، جبکہ ہیرو کا کردار پہلے ہی بدر منیر کے ذمہ تھا۔
1975 میں جب فلم کو اردو اور پشتو الگ الگ زبان میں تیار کر کے الگ الگ نام کے ساتھ نمائش کے لیے پیش کیا گیا تو اس کا شاندار اور زبردست استقبال کیا گیا۔ پشتو اور اردو فلم سرکٹ میں دلہن ایک رات کی کو اس قدر پسند کیا گیا کہ یہ فلم سپر ہٹ ہو گئی۔ خصوصاً میڈم نور جہاں کا گایا یہ گیت او جانے والے میں تیرے قربان بے حد مقبول ہوا۔ اس سال بدر منیر کی 6 اور فلمیں بھی ریلیز ہوئیں، جن میں ممتاز علی خان کی پشتو تخلیق دیدن، پشتو فلم باز و شہباز، ہدایت کار عنایت اللہ خان کی پشتو فلمیں زر تاجہ اور باغی، ہدایت کار یوسف بھٹی کی پشتو فلم کوچوان کے علاوہ قوی کی اردو فلم روشنی شامل تھی۔ 1976 میں بدر منیر ہدایت کار ممتاز علی خان کی اردو اور پشتو زبان کی ڈبل ورژن فلم میری دشمنی میں مسرت شاہین کے مقابل پہلی مرتبہ ہیرو آئے۔ اس کے علاوہ پشتو فلموں دا انتقام لمبے، دامین اور کافرستان کے علاوہ اردو فلموں محبت اور دوستی، انتقام کے شعلے میں جلوہ گر ہوئے۔ ہدایت کار مسعود بٹ نے اپنی پہلی فلم دو چور میں بدر منیر کو پہلی مرتبہ ایک پنجابی فلم میں ہیرو لیا۔ فلم میں سدھیر نے ہیرو کے باپ کا کردار ادا کیا۔ چونکہ بدر منیر کا پنجابی ڈائلاگ بولنے کا انداز اجنبی تھا، اس لیے ان کے ڈائلاگ کسی دوسرے فنکار کی آواز میں ڈب کیے گئے۔ اس کے باوجود فلم ہٹ ہوئی۔ یہ فلم 1977 میں ریلیز کی گئی۔ اس کے بعد بدر منیر بدستور پشتو سینما سکرین پر چھائے رہے، بلکہ انہیں پنجابی اور اردو فلموں میں بھی کاسٹ کیا جاتا رہا۔ ایک اندازے کے مطابق بدر منیر نے 450 سے زائد پشتو، اردو اور پنجابی فلموں میں کام کیا۔ ایک دوسرے ریکارڈ کے مطابق ان فلموں کی تعداد 550 سے زائد تھی۔ بدر منیر کی آخری اردو فلم ناگ اور ناگن 2005 میں ریلیز ہوئی۔ بدر منیر نے 2 شادیاں کی اور ان کے 8 بچے تھے۔ ان کے ایک بیٹے دلبر منیر بھی فلمی اداکاری کی جانب آئے مگر فلموں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بدر منیر نے 11 اکتوبر 2008 کو الس صبح وفات پائی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 67 برس بتائی گئی۔ اس لحاظ سے ان کی پیدائش 1941 میں ہوئی۔ بدر منیر کو پشتو فلموں کے لیجنڈ ہیرو کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔